السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے کونے کونے سے اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا لگاتار کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں لگ بھگ ہر سیکنڈ میں اسلام کے خلاف ایک کتاب شائع کی جاتی ہے۔ کئی یوٹیوب چینلز، سوشل میڈیا تھریڈز، ٹی وی چینلز، اخبار وغیرہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اسلام، قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، یہاں تک گندی گندی گالیاں لگاتار دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں اور واہیات باتیں کرنے میں لگے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے کے پیچھے ایک وجہ ان کو اسلام کی سچائی سے لگنے والا ڈر، خوف بھی ہے، جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ ایک وجہ ان کا آج کے زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف کا غصہ بھی ہے، جو صرف نام سے اور حلیہ سے تو مسلمان ہیں، مگر ان کے بد اخلاقی، بد کرداری اور بدتمیزی کے چلتے ان کا اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں، کیونکہ اسلام دین المعاملات، یعنی اچھے معاملات، اچھے کردار، اچھے اخلاق کا دین ہے۔ یہ لوگ ان بد کردار مسلمانوں پر کا غصہ معصوم دین اسلام پر اتارتے ہیں اور اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آپ بیتی سنانا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے میری نظر گوگل کے ایک تھریڈ پر پڑی، جس کے ٹائٹل میں ہی اسلام کو گالی تھی، نعوذ باللہ۔ اس میں لاگ ان ہوا تو پایا کہ اس میں اسلام، قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگاتار گندی باتیں، گندی گالیاں، بھدے مذاق کیے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ میں اپنے انداز میں بغیر غصہ کیے شانتی سے اس میں داخل ہوا اور میرا پہلا ہی سٹیٹمنٹ تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر نازل ہو۔ اور اس کے بعد صرف اسی کام کے لیے اپنے جاب سے 15 دن چھٹی لے کر میں ہر روز لگ بھگ 18 سے 20 گھنٹے اس تھریڈ پر لگا رہا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا، نہ سونے کا، بس ایک ہی جنون تھا کہ اسلام کی حقیقت صحیح دلیلوں کے ساتھ سب کے سامنے رکھوں۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھریڈ چلانے والے جان کے سبھی ساتھی اسے باری باری چھوڑتے چلے گئے۔ لا علمی کی وجہ سے جو لوگ شروع میں اسلام کے خلاف گندی گندی گالیاں دے رہے تھے، وہیں اب اسلام کی سچائی جاننے کے بعد اسلام کے حق میں تعریف کے قصیدے پڑھنے لگے۔ کئیوں کو ہدایت ملی۔ یہاں دیکھ کر جان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس نے مجھے ایک پرسنل میسیج بھیجا، سر اٹس آل اباؤٹ بزنس۔ سر، یہاں صرف ایک کاروبار ہے، محض بزنس ہے، مجھے اس کے لیے کافی پیسہ ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی سائیڈ بدل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے تو بہت پیسہ کمائیں گے، کیونکہ میں آپ کے بحث کے طریقے سے بہت امپریسڈ ہوا ہوں اور آپ اس پر غور کریں۔ میرا جواب تھا، میرے بھائی، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4110 اور ترمذی حدیث نمبر 2320 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ ایسی دنیا میں چند روپے اس طرح سے کمانے کے چکر میں اپنی وہ آخرت خراب کروں جو انمول ہے، جو سب کچھ ہے؟
میرے بحث کے طریقے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، نہ میری کوئی اہمیت ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے۔ اہمیت ہے تو اس بات کی کہ میں حق کے لیے، سچ کے لیے بحث کر رہا ہوں، کیونکہ سچ کے ساتھ رحمان ہے۔ دنیا کے سبھی شیطان اور سبھی مخلوق مل کر ایک رحمان، ایک خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری باتوں کا جان پر الحمدللہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً تھریڈ ڈیلیٹ کیا، استغفار کر لیا اور جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر ہدایت کے روشن راستے پر آ گیا۔ الحمدللہ آج وہ راہ حق پر ہے۔ تب سے لے کر آج تک میں ایسے ہی تھریڈز کے تلاش میں لگاتار رہتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کے ذریعے کئیوں کو ہدایت دی، اور وہ نفرت اور جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر پیار اور علم کے روشن راستے پر آ گئے۔ سامعین، دنیا میں ایسے برے لوگ تو ہیں، مگر ان کے مقابلے اچھے امن پسند لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ برے لوگ لگاتار اچھے لوگوں کو ورگلا کر اپنے جیسا برا بنانے پر تلے ہیں، اور اسی لیے اسلام کے خلاف گندی گندی گالیاں لگاتار بکتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے بھی بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ ان برے لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں کرتے۔ نہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں تو آگے پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی علم رکھنے والے کی بات ہی کسی اور کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ میرے زندگی کا مشن ہے الحمدللہ اس پروسیس کو ریورس کرنا۔ جتنی کہ میری قوت ہے، جتنی کہ میری حیثیت ہے، جتنی کہ میری اوقات ہے، میرا کام اچھے لوگوں کو برا بننے سے روکنے کے ساتھ جو برے بن چکے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھا کر اچھا بنانا ہے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے نیت سے چل پڑے تھے، مگر اللہ نے پھر ان کو حق کی وہ روشنی دکھائی کہ پھر اپنی پوری زندگی شیطان کے شیطانیت کے خلاف لڑتے رہے اور حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ سامعین، برے لوگوں کے خلاف جو بھی آپ لیگل ایکشن لے، ان کے چینل کو قانونی طریقے سے بند کروائے، مگر ہم کبھی بھی ان کی طرح گالی گلوچ بدتمیزی نہ کرے جیسا کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم گالی گلوچ کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے مذہب یا دیوی دیوتاؤں کو بھی کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ قرآن کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ سورہ الانعام سورہ نمبر 8 آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسرے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو۔ سامعین، نفرت کے خلاف صحیح دلیلوں کے ساتھ ایک عالمی سطح پر فورم بنانے کی نیت سے ہم نے صحیح ذکر چینل کو شروع کیا، اور ہمیں امید تھی کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے جڑ جائیں گے تاکہ ہمارا میسج دور دور تک پہنچ سکے، مگر قوم کے لوگوں نے ہمیں مایوس کر دیا۔ فرقہ واری میں الجھے ہوئے لوگوں کو ہمارا چینل کیوں اچھا لگے گا؟ کیونکہ ہم فرقہ واری میں یقین نہیں رکھتے۔ ہر مومن ہمارا بھائی ہے۔ نفرتوں میں یقین رکھنے والے لوگوں کو بھی ہمارا چینل کیوں اچھا لگے گا؟ کیونکہ ہم پیار بانٹنے میں یقین رکھتے ہیں، اور ہر انسان ہمارا بھائی ہے، پھر وہ چاہے جس بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، کیونکہ سبھی انسانوں کو اسی خالق نے بنایا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ حسد، کینہ، بغض سے بھرے ہوئے لوگوں کو اور دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو بھی ہمارا چینل کیوں اچھا لگے گا؟ الغرض لوگوں کے ایسے رویے سے صحیح ذکر چینل کے ٹیم ممبرز بہت مایوس ہوئے، اور کچھ تو یہاں تک کہنے لگے کہ چینل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جتنی محنت چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ہوتی ہے اتنا رزلٹ نہیں، اور اس طرح تو مانو قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے جو کچھ اور پازیٹیو چیزوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے چینل کو ڈیلیٹ ہونے نہیں دیا، کیونکہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا اجر تو انشاءاللہ پکا ہو گیا، اور کل قیامت میں یہ سب چیزیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی انشاءاللہ۔
چینل کا مقصد کبھی دنیاوی تھا ہی نہیں، اس لیے دنیا کے لوگ اسے رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حق بات دور تک نہیں پہنچ پاتی، اس کا افسوس ضرور ہوتا ہے۔ چینل کو دنیاوی مفاد سے پوری طرح سے دور رکھنے کی نیت سے ہم نے اسے کبھی بھی مانیٹائز نہ کرنے کا، اس پر ہمارا نام، فوٹو، ویڈیو نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، پھر بھی نفرت کے خلاف ہمارا سنگھرش جاری رہے گا۔ نفرت پھیلانے والی طاقتوں کا مقابلہ کرتے وقت ہم نفرت کی آگ کو پیار کی اور سچائی کی ٹھنڈک سے بجھانے میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم سبھی انسانوں سے، پھر وہ چاہے جس بھی مذہب کے ہو، ان سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ سنن النسائی حدیث نمبر 4995 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنے جان مال کی حفاظت کا بھروسہ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔